اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، سادگی کے ساتھ نکاح کرنا اور فضول خرچی سے بچنا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح دشواری سے بچنا اور سہولت سے نکاح کرنا اللہ جل جلالہ کو بے انتہا پسند ہے۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا فرمان ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا فرمائی۔ جی ہاں میرے دوستو، نکاح کی ایک بڑی غرض سکون کا حصول ہے، اور اس کا ایک عظیم مقصد سعادت و خوشی کا تسلسل ہے۔ واضح ہو کہ نکاح میں سادگی اختیار کرنا نکاحی رشتے میں سکون کا سبب ہے، اور شادی کی تقریبات میں متوسط خرچ سعادت مندی میں بہت معاون ہے۔ سنت مبارکہ کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں، اپنی شادی کے اخراجات میں کفایت شعاری سے کام لو، اور اس سلسلے میں استطاعت سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو۔ اسی طرح دکھاوے اور تفاخر سے بچو، بلکہ نکاح میں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو اور اماراتی حکومت کی ہدایات پر عمل کرو۔ بہت سے خاندانوں نے پرتکلف شادی اور مہنگی تقریب کا اہتمام کیا اور اپنے ولیمے میں فضول خرچی اور نام و نمود سے کام لیا۔ بالآخر وہ قرض کے بوجھ تلے دب گئے اور مالی پریشانی اور ذہنی دباؤ کے شکار ہو گئے۔ پھر میاں بیوی میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو گیا اور رشتوں میں تلخی اور دوری آ گئی۔ لہذا امت کے نوجوانوں، عقل و حکمت سے کام لو اور شادی بیاہ میں اسراف سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے دکھاوے میں آپ بہت زیادہ مقروض ہو جائیں، پھر سال ہا سال تک آپ اس قرض کو ادا کرتے رہیں۔ اعتدال اور حکمت والے والدین، یہ خیال دل سے نکال دو کہ مرد کی شان لمبے چوڑے ولیمے اور اسراف میں ہے، یا عورت کا اعزاز و اکرام بھاری بھرکم خرچ والی شادی میں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ عورت کا اکرام تو اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے میں ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ہے۔ چنانچہ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ مہنگی شادی عورت کے بلند مرتبہ ہونے کی بنیاد نہیں، اور لمبی چوڑی تقریب عورت کے خاندان کی شرافت و کرامت کی دلیل نہیں، بلکہ سادگی سے نکاح کرنا عورت کی سعادت مندی کی نشانی ہے، اور شادی کے اخراجات میں تخفیف کرنا بیوی کی برکت و رحمت کی علامت ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها، بلا شبہ عورت کے رشتے کا سہل ہونا اور اس کے مہر کا ہلکا اور آسان ہونا اس کی نیک بختی میں شامل ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دینی تعلیمات و ہدایات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور اپنی شادی اور دیگر تقریبات میں کفایت شعاری اور اعتدال سے کام لیں۔ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے والوں، سادگی کے ساتھ نکاح کرنا اور رسم و رواج سے بچنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسی طرح
شادی کے لوازمات میں تخفیف کرنا اماراتی حکومت کی ہدایات کا حصہ ہے، لہذا کم خرچ میں شادی اس وطن سے محبت کا عملی نمونہ ہے اور اس کی پاکیزہ روایات کی پاسداری ہے۔ شیخ زائد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی سے یہاں کی حکومت معاشرے میں سادگی کے لیے کوشاں ہے اور کم خرچ میں شادی کی ثقافت کو عام کرنے کی خواہاں ہے، تاکہ سادگی اور کفایت شعاری یہاں کے ہر فرد کا مزاج بن جائے۔ شیخ زائد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حد سے زیادہ مہر مقرر کرنے کی اور شادی کی تقریبات میں فضول خرچی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح بیجا رسم و رواج جو نوجوانوں کو تنگی اور حرج میں مبتلا کر دے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ بیجا امور ہماری شریعت مطہرہ سے مطابقت نہیں رکھتے، مزید برآں یہ ہماری پاکیزہ روایات کی بھی منافی ہیں، لہذا ہمیں اسراف سے بچتے ہوئے سادگی سے شادی کرنی چاہیے اور اپنی تقریبات میں تفاخر اور دکھاوے سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں سنت نبوی پر عمل کا ثواب حاصل ہو، ہمارے نکاحی رشتوں میں خیر و برکت نازل ہو اور ہم ان بندوں میں شامل ہو باری تعالیٰ نے جن کی اس طرح تعریف فرمائی ہے، اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ وہ ایسے بندے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اور شادی اور دیگر تقریبات میں کفایت شعاری اور اعتدال کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔